السلام علیکم۔ پاک لینڈ سروسز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں عامر نثار۔ آج کی میری ویڈیو ہے، ایک تو بلیو برڈ سٹی کی خوشخبری آ گئی، چھوٹی سی، چھوٹی بھی کہہ سکتے ہیں، بڑی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی معاملات انڈر پروسیس چلے گی اور وہ بھی نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں، تو اس کے بارے میں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ پچھلے دنوں ایک بھائی صاحب ہیں یوٹیوبرز، انہوں نے ویڈیو بنائی تھی کہ فلانی سوسائٹی فیک ہے، فلانی بھاگ گئی ہے، اس طرح کی ویڈیو بنائی تھی اور بڑا نام ہے ان کا، تو اس سے متعلق تھوڑی بہت بات ہوگی۔ تو پہلے تو جی بلیو برڈ سٹی 6 سال بعد، اگر 2018 بھی لگائے تو 6 سال بعد بلیو برڈ سٹی کو جو ہے اب جا کے 6 سال بعد انڈر پروسیس گئی ہے، 14,000 کنال کا رقبہ انڈر پروسیس کیا ہے، تو 6 سال بعد۔ اور اس سے پہلے کیا کیا ہرڈنز آئی، کیا ان کے اوپر مشکلات آئی، کتنی ایف آئی آرز ہوئیں، تو یہ اس کے جو چیئرمین صاحب ہیں یا چھوٹے چیئرمین صاحب ہیں، ان کی اعصاب بہت مضبوط ہے ماشاءاللہ، تو وہ قائم نہ دائم رہے اور جدوجہد کرتے رہے، تو بہرحال اب انڈر پروسیس میں آگے، اللہ پاک کامیاب کرے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بتا دوں کہ بلیو برڈ سٹی ایک اچھا پروجیکٹ ہے، سستا پروجیکٹ ہے، اور میرے نزدیک بلیو برڈ سٹی پورے چکری روڈ پہ سب سے بہترین پروجیکٹ ہے، سستا اور بہترین ڈیولپمنٹ والا، یعنی کہ جب وہ بن جائے گا تو وہ ایسے طرح لگنا جی میں بندہ یورپ سے آ گیا۔ تو دیکھیں اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کرے بلیو برڈ سٹی والوں کو۔ تو لیکن بلیو برڈ سٹی ہو یا چکری روڈ کی تمام تر اور سوسائٹیز ہوں، یا چک بیلی روڈ کی ہوں، اڈیالہ روڈ کی ہوں، ان سب کا جو فیوچر ہے وہ میرے نزدیک رنگ روڈ سے وابستہ ہے۔ وہ رنگ روڈ آج بن جائے، وہ رنگ روڈ 10 سال نہ بنے، فیوچر جو ہے ان کا رنگ روڈ سے وابستہ ہے۔ اور میں تو جب کسی کو فائل دیتا ہوں تو اس کو ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بھائی ایک تو آپ نے بیچنی نہیں ہے، دوسرے نمبر پہ آپ نے اس کی جو اپنا ایج اگر آپ کی 50 ہے، 45 ہے، تو یہ آپ کی کسی کام کی نہیں ہے، یہ اسی کے کام کی ہے جو نوجوان ہے، 25-30 سال کے پاس ہے، تو وہ اپنی زندگی میں کوئی گھر بنا لے گا وہاں پہ۔ جو 45-50 سال کا ہے تو اس کے تو بچوں کے کام آئے گی، تو بہرحال۔ لیکن بلیو برڈ سٹی اچھی سوسائٹی، کوئی بندہ بکنگ کروانا چاہتا ہے تو وہ ضرور رابطہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جی وہ ہمارے نہیں، اسلام آباد کے نامی گرامی یوٹیوبرز ہیں، ریل اسٹیٹ میں ان کا اچھا خاصا نام ہے، اچھے خاصے سبسکرائبر ہیں، اور اچھا خاصا ان کا کیا کہیں کلائنٹس ہیں۔ تو انہوں نے ایک ویڈیو ڈالی کہ جی فلانی سوسائٹی فیک ہے، فلانی فیک ہے، یہ بھاگ گیا، وہ بھاگ گیا، یہ فراڈ ہو گیا، وہ فراڈ، کوئی 8-10 سوسائٹیوں کے نام انہوں نے بتائے تھے اور کچھ کے نام نہیں بتائے۔ تو بہرحال جی انہوں نے وہ ایک بتایا تھا دانیال ٹاؤن اور کشمیر، گلشن کشمیر وغیرہ، تو یہ سوسائٹیز جو ہے وہ میں نے پہلے بھی اپنے ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ یہ فیصل ٹاؤن فیز 2 والوں نے خرید لی ہوئی ہے، اور جن لوگوں کی فیصل اس میں تھی دانیال ٹاؤن میں، اس کو پھر دانیال بلاک کیا تھا، تو اس میں جو انویسٹمنٹ تھی اس میں انہوں نے لوگوں کو پیسے واپس دے دیے تھے۔ میں نے خود 2004 میں بکنگ کروائی تھی تو مجھے پیسے اس کے واپس مل گئے تھے۔ تو 2004 سے یعنی میں نے بکنگ کروائی تھی دانیال ٹاؤن میں، اور تب سے چکری روڈ جو ہے وہ میں پھر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں ادھر کون سی سوسائٹی آئی، کون سی گئی۔ ایک اور سوسائٹی وہ انہوں نے مبیدہ کا ذکر کیا تھا، وہ بھی بلیو برڈ سٹی نے خرید لی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اور سوسائٹیز کی کلیریفیکیشن تو کچھ لوگوں نے دے دی، تو جو سوسائٹی انہوں نے بتائی تھی ٹاپ سٹی کے بالکل ساتھ ہے، اور پھر اس کے بعد جی وہ اس کے انسٹالمنٹس اور یہ وہ وغیرہ بتا رہے تھے، تو وہ سوسائٹیز موجود بھی ہیں، اور ٹھیک ہے سوسائٹی آتی ہے، ہرڈن آتی ہے، ابھی 1 سال ہوا ہے اس کو بھی، لیگل معاملات یا انڈر پروسیس معاملات اس کے چل رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ان کے مینجمنٹ کے ساتھ انٹرویو بھی کروں گا، ان کے ساتھ تھوڑی بہت بات چیت گپ شپ ہوگی ان کی سوسائٹی کے بارے میں، تو انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے میں ہوگی، تو وہ اپنی سوسائٹی کے بارے میں بتائیں گے، اور امید ہے کہ اچھی خبریں ہی آئیں گی اس میں۔ تو کوئی سوسائٹی ٹاپ سٹی کے ساتھ کون سی ہے، اور یہ سارے سمجھتے ہیں 0 کلومیٹر والی، تو چلیں نام لینا بہتر نہیں ہے، تو کیونکہ نام لیا نہیں گیا اس کا۔ تو یہ میرا پیغام تھا چھوٹا سا۔ اور فیک ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہوتی ہے، آپ کوئی بھی فائل لینے سے پہلے ایک دفعہ RDA کا وزٹ کریں، ویب سائٹ کا، اور اس میں دیکھیں کہ فیک ہاؤسنگ اسکیم کون سی۔ جو فیک ہوتی ہے وہ فیک ہی ہوتی ہے، جو انلیگل ہوتی ہے اس کے بعد پھر وہ اس میں جاتی ہے ان اپرووڈ میں، انڈر پروسیس میں، اور پھر اپرووڈ میں جاتی ہے، تو وہ سارے معاملات تو گورنمنٹ کے چلتے رہتے ہیں۔ اور یہاں پہ تو اسلام آباد پنڈی میں تو کیا کہوں کہ
دس ہزار کنال کی سوسائٹی ہے اور 10,000 کنال کی سوسائٹی میں یا 50,000 کنال کی سوسائٹی میں 100 کنال کا این او سی 200 کنال کا این او سی اور لوگ دڑا دڑا این او سی کے نام پہ وہ بیچ رہے ہوتے ہیں فائلیں. تو این او سی بھی کوئی یہ نہیں ہوتا کہ واحد ایک این او سی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ساری کا ہی مل جاتا ہے. تو 100 کنال 200 کنال میں ایسی بہت ساری سوسائٹیز گنا سکتا ہوں, یا 1000 کنال یا 1200-1500 کنال, ایسی بہت ساری سوسائٹیز ہیں. تو بہرحال ہاں یہ ہے کہ بلیو برڈ سٹی نے ماشاءاللہ سے 14,000 کنال کا کاغذ جمع کروائے ہیں. اور اس کے علاوہ کیپٹل سمارٹ سٹی تھی جس نے 7,500 کے, اور اس کے بعد پھر اور مزید انہوں نے کاغذات اپنے جمع کروائے تھے. تو یہ 2 سوسائٹیز جو ہیں جن کے کاغذات اچھے خاصے جمع ہیں. ادروائز تو خیر یہ 2 سوسائٹی ہی پورے راولپنڈی اسلام آباد میں سب سے بڑی سوسائٹی ہے, پرائیویٹ سوسائٹی. اس کے علاوہ کوئی اور سوسائٹی بھی نہیں ہے جو اتنی بڑی ہو. تو باقی سوسائٹیز اتنی بڑی نہیں ہے, مطلب اگر کوئی 10,000 کنال کی ہے یا 5,000 کنال کی ہے, تو اگر وہ کوئی کاغذ جمع کروا رہی ہے یا لے رہی ہے یا دے رہی ہے, تو وہ این او سی اگر مل جاتا ہے کسی کو تو 100 کنال 200 کنال 300 کنال اس طرح کا این او سی ملتا ہے. تو بہرحال آنے والے وقت میں سوسائٹی کے مینجمنٹ سے بات چیت کی ہے, وہ ٹائم لیا ہے ان سے, تو اگلے ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ویڈیو ضرور آئے گی. اور کوئی بھی وہ سوسائٹی نہ تو کوئی ڈی سیل ہے, سارا کچھ صحیح ہے, فٹ ہے. تو بہرحال آنے والے وقت میں ضرور وہ ویڈیو دیکھیے گا. اور یہ پاکستان میں ایک عجیب ہی سسٹم ہے کہ جب اب ریٹ ڈاؤن ہے تو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ڈرتے ہیں, جبکہ یہی اصل ٹائم ہوتا ہے انویسٹمنٹ کرنے کا اور صبر کرنے کا. پیشنس رکھیں گے آپ اور اس کے بعد ہی آپ کو فائدہ ہوگا. چلتے پانی میں تو سارے جب مار لیتے ہیں. تو بہرحال ہر کسی کی اپنی رائے ہے, اپنی سوچ ہے, اور ممکن ہے میری غلط ہو, تو لیکن یہ انویسٹمنٹ کرنے کا ٹائم ہے جس کے پاس پیسے ہیں اور ایکسٹرا منی ہے. بہت شکریہ جی. اور اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں. اگر ویڈیو بہتر لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.